الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سب سے پہلے ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر ہمیں مسلمان بنایا، پھر ہمیں امت مسلمہ میں شامل فرمایا، پھر ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا، اور پھر ہمیں ماہ رمضان کہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک رات یعنی 21ویں شب میں شب قدر کی تلاش جستجو کی توفیق بخشی. اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، چونکہ ہمارے درمیان آج وہ لوگ نہیں ہیں جنہیں گزشتہ سال اپنی مجلس میں ہم دیکھا کرتے تھے. کچھ لوگ صحت کی خرابی کی وجہ سے، کچھ لوگ دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے، کچھ لوگ سفر میں جانے کی وجہ سے، اور کچھ لوگ آخرت کے سفر پہ جانے کے نتیجے میں، یعنی موت سے دوچار ہونے کے نتیجے میں آج ہمارے درمیان نہیں ہیں. ان کے بالمقابل اللہ نے ہمیں صحت و تندرستی بھی دی، زندگی حیات بخشی، اور پھر روحانی زندگی کو اچھے انداز میں جینے کے لیے عبادات سے رشتہ بھی جوڑنے کی توفیق بخشی. انہی میں سے ماہ رمضان ہے جس میں کی جانے والی عبادتوں سے ہمارا تعلق پیدا ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہے. اور ساتھ ساتھ شب بیداری، شب قدر کی تلاش اور لیلۃ القدر کی جستجو میں اللہ کے گھروں میں سے خاص گھر جامع مسجد اہل حدیث 1 نمبر مارکوس لین ہے. ہمیں آپ کو اللہ نے جمع فرمایا ہے. اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو اور اس دینی مجلس کو، اس جمع ہونے کو شرف قبولیت بخشے، اور آئندہ کے لیے کوئی صحیح لاہ عمل، کوئی دستور اور کوئی منشور یا تو متعین کرنے یا گزشتہ صحیح دستور کے مطابق چلنے کی اللہ توفیق بھی دے. اس امید کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، اور اللہ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، بطور خاص امام الانبیاء، محبوب کبریا، شافع رود جزا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے بڑا بخیل وہ ہوتا ہے جس کی زبان درود کے لیے چلے نہیں، اور جس کی زبان درود سے آشنا نہ ہو، درود پڑھے نہیں. اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم چھوٹی درود پڑھنی چاہیے، اور سب سے بہترین درود ابراہیمی جسے میں نے بھی پڑھی ہے اسے ان کو بھی پڑھنا چاہیے.
یہ بھی یاد رکھیے کہ شب قدر کی جستجو میں جہاں اللہ کی عبادت ہے وہاں رسول اللہ پہ درود و سلام پڑھنا بھی یہ بھی ایک عبادت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صرف اپنے لیے دعا کر لیں گے، ذکر و اذکار کر لیں گے، دعا و مناجات کر لیں گے، قرآن کی تلاوت کر لیں گے، کچھ صدقہ و خیرات کر لیں گے، کافی ہیں۔ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری ہے کہ جس رسول کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے زندگی کے تمام تر شعبہ جات میں، اسی رسول کی زندگی کو اپنا نمونہ بناتے ہوئے اسی انداز میں زندگی گزارنے کی کوشش بھی کرنی ہے، اور ان کے صفات و شکریہ کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نذرانہ درود و سلام بھیجنے کی درخواست کرنی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے نبی پہ درود بھیجنے والے؟ رحمت تو اللہ بھیجتا ہے، کوئی چھوٹا کسی بڑے کو نوازتا نہیں ہے، بڑا چھوٹے کو عطا کرتا ہے۔ ساری کائنات میں سب سے بڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم ان کو کیا دے سکتے ہیں؟ ہم ان کو دینے کے لیے درخواست اس سے کرتے ہیں جو اس سے بھی بڑا ہے۔ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج۔ یعنی ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، اللہ تو اس سے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، اب مچل کے مت کہیے گا، اچھل کود کے مت کہیے گا، لیکن ضرور اپنی زبان کو حرکت دیجئے اور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھیے گا۔ آج کے اس درس کے لیے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورہ، بلکہ دوسری سب سے چھوٹی سورہ سورۃ العصر کی میں نے تلاوت کی ہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بالکل اختصار کے ساتھ اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا جائے، اس امید کے ساتھ کہ جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ تک پہنچائی جائے آپ اسے عمل میں لانے کی کوشش کریں گے۔ زبردست نسخہ ہے ہر دور کے لیے انسان کے واسطے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا نزول ہوا، قیامت تک اس کی اہمیت ویسی ہی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کمی ہوئی نہیں ہے اور کمی ہو بھی نہیں سکتی ہے۔ یہ آیت جوں کی تو، یہ سورہ جوں کی تو ہمارے پاس موجود ہے، جیسے اللہ نے دیا، جیسے جبریل نے بخشا، جیسے محمد الرسول اللہ نے لیا، جیسے صحابہ کرام کے سامنے انہوں نے سنایا، صحابہ سے لکھوایا، اور وہ سلسلہ دراز ہوا، ابھی تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اس سورہ کی میں نے تلاوت کی ہے جس کا نام ہے سورۃ العصر، عین صاد را، عصر۔ عصر کا معنی ہوتا ہے زمانہ۔ زمانہ کی تین قسمیں آپ بتاتے ہیں، موجودہ زمانہ، گزرا ہوا زمانہ، آئندہ زمانہ، وقت جو گزر چکا، جو گزر رہا ہے اور جو آئے گا، یہ تین زمان ہیں۔ قرآن کریم نے کہا والعصر، قسم زمانے کی، صرف زمانہ بول کر گزرا ہوا زمانہ، موجودہ زمانہ، آئندہ زمانہ، اتنا بڑا بڑا لفظ نہیں بولا ہے، صرف کہہ دیا والعصر، زمانہ کی قسم۔ جس بات پہ قسم کھائی گئی ہے اسے آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن نے زمانے کی قسم کھا کر یہ بات کیوں بیان کی ہے۔ جس طرح زمانہ رسالت میں اس سورہ کی اہمیت تھی اسی طریقے سے آج بھی ہے اور قیامت تک اس کی اہمیت رہے گی۔ قسم ہے زمانے کی، یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی بات کہتا ہے یوں ہی کہے تب بھی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور اگر اسی بات کو قسم کھا کر کہے اس میں زیادہ تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ بھی بول چال میں، بات چیت میں کسی بات پہ جب زور دیتے ہیں تو قسم کھاتے ہیں، قسم کھا کر سامنے والے کو آپ یقین دلاتے ہیں کہ میں بولنے میں جھوٹا نہیں ہوں، سچا ہوں۔ جبکہ اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ قسم کھائے بغیر بولے یا قسم کھا کر بولے، دونوں صورت میں اللہ کی بات بالکل پکی ہے، کوئی بات اللہ کی کمی بیشی نہیں ہے، بالکل سب برابر ہے۔
تو قسم کھائی اللہ نے کس چیز پر؟ قسم ہے زمانے کی. جس چیز پہ قسم کھائی گئی ہے اب چونک جائیں گے اس کو سننے کے بعد. پڑھتے ہوں گے لیکن شاید سمجھتے نہ ہوں گے. ایک انسان آپ سے کہتا ہے قسم تم تو تباہ و برباد ہو گئے، آپ کا پارا چڑھ جائے گا، اس کی گردن کاٹ لیں گے، تم تو نقصان میں چلے گئے، تمہارا خسارہ ہو گیا، تم برباد ہو گئے. کوئی آپ سے بول دے گا اب غصہ ہو جائے گا، تم ایسا کیوں بولتا ہے؟ وہ انداز قرآن نے استعمال کیا ہے قسم. زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہوں سارا انسان گھاٹا میں ہے، انسان نقصان ہی نقصان میں ہے. کاروبار کا بھی نقصان ہوتا ہے، صحت و تندرستی کا بھی نقصان ہوتا ہے، ذخیرہ اندوزی والا مال کے اندر بھی نقصان ہوتا ہے، دنیاوی نقصان بھی ہوتا ہے، دینی بھی نقصان ہوتا ہے. سارے نقصانات سے متعلق ایک جملہ میں قرآن نے کہا قسم زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے. اگر اس میں تھوڑی تفصیل کریں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں گزشتہ زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں تھا، موجودہ زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، آئندہ زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں رہے گا. بچے گا کون؟ میں صرف ایک سوچ اور فکر آپ کو دینا چاہتا ہوں موجودہ دور کے حالات کے تناظر میں. آپ غور کیجیے گا، بہت ساری باتیں زبان سے بیان نہیں کی جاتی، اشارہ میں بہت ساری باتیں کہہ دی جاتی ہیں اور عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوا کرتا ہے. اس سورہ نے کہا انسان گھاٹے میں تھا. آپ کہیے گا ہم تو نہیں تھے نا. تو اللہ نے کہا میں نے ایسا جملہ بولا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے. آپ کہیں گے کہ آئندہ گھاٹے میں نہیں رہے گا نا. تو قرآن کے اس جملے نے کہا آئندہ بھی گھاٹے ہی میں رہو گے. کیا گھاٹا میں رہنا چاہتے ہیں؟ بولیے نہیں نا. تو گھاٹا سے نکلنے کا راستہ چاہیے. اگر قرآن نے گھاٹا سے نجات یابی کا راستہ دکھلایا ہے اور اگر ہم گھاٹے میں رہنا نہیں چاہتے ہیں تو ان ذریعوں کو، ان وسیلوں کو، ان طریقوں کو، ان اسباب کو اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے. انسان گھاٹے میں تھا، انسان گھاٹے میں ہے اور انسان گھاٹے میں رہے گا. کوئی انسان اپنے آپ کو گھاٹے سے بچا نہیں سکتا ہے. جب اللہ ہی نے کہہ دیا کہ انسان گھاٹے میں ہے، تقدیر کا حال اللہ کو معلوم. شب قدر میں تقدیر بنانے کے لیے بیٹھے ہیں، بگاڑنے کے لیے نہیں. تو تقدیر بنے گی کیسے؟ بگاڑ سے نجات پائیں گے کیسے؟ خسران سے فلاح کی طرف کیسے آئیں گے؟ نقصان سے بھلائی کی طرف، فائدے کی طرف کیسے آئیں گے؟ یہ قرآن کا اپنا دستور ہے کہ صرف نقصان بیان کر کے چھوڑتا نہیں ہے، نقصان کی بھرپائی کیسے ہوگی اس کا بھی راستہ دکھلاتا ہے. قرآن کا اپنا طریقہ ہے، جہاں جہنم کا تذکرہ کرتا ہے وہیں جنت کا بھی تذکرہ کرتا ہے. کوئی انسان جہنم کا بیان سن کے اتنا ملول ہو جائے، اتنا رنجیدہ خاطر ہو جائے کہ وہ مر جائے. کہنے نہیں سنو یہ اعمال کرنے والے جہنم میں جائیں گے لیکن ایسے اعمال کرنے والے جنت میں بھی جائیں گے. تو انسان کو زندگی ملتی ہے، امید کی کرن جاگ اٹھتی ہے، کوشش ہم کر کے جہنم سے بچ سکتے ہیں اور جنت کی طرف دوڑ سکتے ہیں. تو اللہ نے اس سورہ کے اندر زمانے کی قسم کھا کر انسان کو متنبہ کیا ہے. انسان تمہاری بات ہو رہی ہے. جس انسان کو اللہ نے
خلافت عرضی کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس انسان کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، جس انسان کو اللہ نے با اختیار مخلوق بنایا ہے، جس انسان کو اللہ نے اللہ کے قانون کے نفاذ کرنے والا بنایا ہے، اس انسان کے بارے میں ادھر ادھر کا بیان نہیں ہے۔ اللہ کی آخری کتاب قرآن مقدس کی ایک مکمل سورہ میں اس کا تذکرہ ہے۔ کیا ہے؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر۔ علماء سے پوچھے گا انا، یہ بھی تاکید کے لیے، لا لفی میں لا، یہ بھی لام تاکید ہے۔ کسی بات کو مؤکد پیدا کرنے کے لیے، تاکید در تاکید پیدا کرنے کے لیے انا بھی استعمال ہوتا ہے اور ساتھ میں لا بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ اگر بغیر قسم کے کہتا تب بھی بات مانی جاتی، اللہ قسم کے ساتھ کہہ رہا ہے تب بھی مانی جاتی، اللہ قسم کے ساتھ ساتھ تاکید کرتا ہے تب بھی بات مانی جاتی، اور اللہ تاکید کے بعد پھر تاکید کرتا ہے کس پر؟ قسم زمانے کی۔ یقیناً انسان البتہ گھاٹے اور نقصان میں ہے۔ زمانے کے اعتبار سے ترجمہ کیجئے گا، گھاٹے میں تھا، گھاٹے میں ہے اور گھاٹے میں رہے گا۔ انسان کے گھاٹے میں رہنے کا تذکرہ کر کے قرآن نے چھوڑا نہیں ہے، استثناء کیا ہے۔ ان گھاٹے میں پڑے ہوئے انسانوں میں سے کچھ انسان کو نکالا ہے، اور کہا ہے یہ وہ انسان ہیں جن کے اندر یہ 4 صفتیں پائی جائیں گی۔ یہ کبھی گھاٹے میں نہیں تھے، گزشتہ زمانے بھی گھاٹے میں نہیں تھے، ابھی بھی نقصان میں نہیں ہے، اور آئندہ کبھی نقصان بھی نہیں رہے گا۔ وہ کون انسان ہے؟ وہ بھی انسان ہی ہے، لیکن ان کے اندر 4 صفتیں پائی جانی چاہیے۔ گنیے، ہر انسان دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے اندر تو چیز پائی جاتی ہے، اصل میں ہے صفت 2۔ دوسری صفت کی 2 اور تاکیدی صفت پیدا کی گئی ہے۔ کیا ہے وہ؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ انسان گھاٹے میں نہیں تھا، گھاٹے میں نہیں ہے، اور آئندہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہے گا، جس نے ایمان قبول کر لیا۔ دعویٰ ہمارا ہے ہم ایمان قبول کر چکے ہیں۔ ایمان کے قبولیت کے شرائط کیا ہیں؟ انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ قبولیت ایمان کے شرطیں کتنے ہیں؟ کن بنیاد پر آپ کا ایمان قبول کرنا صحیح مانا جائے گا، تب پتہ چلے گا کہ ہم کتنا پانی میں ہیں، اللہ کے ہمارا ایمان معتبر ہے کہ نہیں ہے۔ ابھی خوشی منا لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے۔ ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، مومن ہیں کہ نہیں ہے وہ تو پتہ بعد میں چلے گا، جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ جس نے ایمان قبول کر لیا، پہلی صفت۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ جس نے اچھا عمل کیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جس نے حق بات کی وصیت کی۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جس نے صبر کرنے کی تلقین کی۔ گنتی کر لیجئے، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ ایمان، اچھا عمل، حق کی وصیت، صبر کی تلقین، یہ 4 چیزیں جن کے اندر ہے یا جن کے اندر تھی یا جن کے اندر رہیں گی، ان کے بارے میں قرآن صراحت کے ساتھ کہتا ہے ایسے اوصاف والے نہ گزشتہ زمانے میں نقصان میں تھے، نہ آج کے دور میں نقصان میں ہیں، اور نہ آئندہ کبھی نقصان میں رہیں گے۔
میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی، اصل میں شرطیں دو ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ اسی عمل صالح کی دو تفسیر اور بتائیں گے۔ تواصی بالحق، حق بات کی وصیت کرنا، یہ بھی عمل صالح ہے، اور صبر کرنے کی تلقین کرنا، یہ بھی عمل صالح ہی۔ لیکن عمل صالح کو بچانے کے لیے بات کی دو شرطیں لگائی گئی۔ اگر ہم نقصان سے بچنے کے لیے ایماندار بن گئے ہیں، دنیا میں مومن و مسلمان کہلانے والے 1.5 ارب سے زیادہ لوگ موجود ہیں۔ اتنی بڑی تعداد پوری دنیا میں اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ آبادی کے اعتبار سے کرسچن کے بعد شاید آپ کا نمبر ہے، اور چند برسوں میں آپ کا نمبر اول ہونے والا ہے۔ لیکن اسلام میں تعداد کی کثرت و قلت نہیں دیکھی جاتی۔ تعداد زیادہ آپ کی ہو گئی تو کامیاب ہو جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ایسا رہتا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ وَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، غزوہ حنین کو یاد کر لو، جب تمہاری کثرت تعداد نے تمہیں خوش فہمی کے اندر مبتلا کر دیا تھا، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وقتی طور سے مدد آپ کی چھوٹ گئی، تو آپ جو تکلیف سے دوچار ہوئے، وہاں اندازہ لگا کہ کثرت تعداد سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جنگ بدر میں آپ کی تعداد بالکل مختصر ہے، نہتے مسلمان 313، تعداد آپ کی نہیں تھی، مختصر تعداد، لیکن غلبہ اللہ نے ایسا عطا فرمایا کہ اس دن کو یوم التقى الفرقان کا، یوم التقى الجمعان، یوم الفرقان، حق و باطل کے فیصلے کا دن قرار دیا۔ کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں گزر چکی ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غلبہ حاصل کر چکی ہے۔ ایک طرف ہم اپنی کثرت تعداد پر پھولے نہیں سماتے ہیں کہ تعداد تو بڑی ہو گئی، لیکن جس تیزی کے ساتھ ہماری تعداد بڑھ رہی ہے، اسی تیزی کے ساتھ ہماری ذلت و خواری میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ 57 سے زیادہ ممالک آپ کے پاس ہیں، لیکن سب بھیگی بلی ہیں، کوئی وزن آپ کے پاس نہیں ہے۔ مدینہ کی چھوٹی سی ایک ریاست قائم ہوئی اور سارے ملکوں کے ذمہ داروں کو ڈرا اور دھمکا کر رکھا گیا۔ تھوڑا سا اقتدار حاصل ہوا، کچھ افراد آپ کے تیار ہوئے، تو شاہان عالم کے پاس، بادشاہوں کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، ایمان لاؤ ورنہ ڈیش ڈیش ڈیش، اسلم تسلم، ایمان لاؤ سلامتی میں رہو گے۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر ایمان نہیں لاتے ہو تو سلامت نہیں رہو گے۔ موجودہ دور میں مسلمان اپنے اس ایمان کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ بھسبھسا ایمان ہے۔ آپ نے دنیا والوں سے ٹکر لی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، مکہ سے مہاجر بن کے مدینہ پہنچے ہیں، چھوٹی سی ریاست قائم کی، اور چند ہی برسوں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس آپ نے خطوط لکھے ہیں، اور یہی کہا ہے ایمان نہیں لائیے گا تو آپ کا جو رعایا ہے، پبلک ہے، سارے پبلک کے خطاؤں کے ذمہ دار، گناہوں کے ذمہ دار آپ خود بنیے گا۔ یعنی بادشاہوں کو چونکا دیا، وہ ایمان تھا۔ آج ہمارے پاس ایمان ہے، کثرت تعداد ہے، لیکن اصابت رائے ہمارے اندر نہیں ہے، رائے کی درستگی نہیں ہے۔ بہرحال کیا فرمایا؟ الا الذین آمنوا، مگر وہ انسان خطرے میں نہیں تھا، نہیں ہے، نہیں رہے گا جس نے ایمان قبول کر لیا۔ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔
یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ حضرت بلال سے پوچھئے، حضرت صہیب رومی سے پوچھئے، حضرت عمار بن یاسر سے پوچھئے، حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھئے، حضرت خباب بن الارت سے پوچھئے، پتہ چلے گا ایمان کیا چیز ہے۔ آج تو ببوتی والا ایمان ہے، مسلم گھر میں پیدا ہو گئے تو ایماندار ہو گئے، نام مسلمان جیسا رکھ لیا، مومن بن گیا۔ قرآن نے کہا مومن تو نقصان میں نہیں رہتا، نہیں تھا، نہیں ہے، نہیں رہے گا، لیکن وہ مومن اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتا ہے تبھی جب اپنے ایمان کو عمل صالح کے زیور سے آراستہ کرے گا، ورنہ بہت دنوں تک ایمان چلتا نہیں ہے۔ ایمان کو بچانے کے لیے عمل صالح چاہیے، اچھا عمل نہیں کریں گے آپ کا ایمان بچے گا نہیں۔ ایمان بچانا ہے تو اچھا عمل کیجیے۔ گویا ایمان کو بچانے کے لیے عمل صالح کا زیور پہنایا گیا۔ عمل صالح نہیں ہے تو کچھ دن کے بعد آپ کا ایمان ہی چلا جائے گا۔ وہ ایمان ہی کیا ہے جو عمل صالح نہ کرائے؟ وہ بیج مرا ہوا سمجھا جاتا ہے جو زمین میں سڑگل کے برابر ہو جائے، اس سے کوپلے نہ پھوٹے، اخوا نہ نکلے، درخت نہ نکلے، کہ مر گیا، بیج تو مر گیا۔ انسان کے دل کی زمین پر ایمان کا بیج ڈالا ہوا ہے، وہ مر چکا ہے اگر اس کے ذریعے سے عمل صالح کا اظہار نہیں ہوتا ہے۔ ایمان کو بچانا ہو اچھا عمل کیجیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اچھا عمل کیجیے، اور اگر عمل صالح کو بچانا ہو تو اس کے بعد کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اپنے آپ کو ایمان کے ساتھ متصف کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال سے آراستہ پیراستہ بنا لیے، یہ بہت بڑا کمال نہیں ہے۔ اکیلا آپ کیا کام کر لیں گے؟ جس چیز کو آپ نے ایمان سمجھا اور اس ایمان کو بچانے کے لیے عمل صالح کیا، اس کی وصیت کیجیے۔ تواسی کا معنی وصیت کرنا، اس جملے کو اللہ نے استعمال کیا ہے۔ بعد مفسر نے سلسلے میں لکھا کہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو آخری لمحہ سمجھیے، جس طرح مرنے کا وقت قریب ہو اپنے بیگانے کو آپ وصیت کرتے ہیں، یقین کر لیتے کہ جانے کا ٹائم ہو چکا ہے، اسی انداز کا جملہ استعمال کیا ہے۔ یعنی آپ کی زندگی میں ہر وقت حق بات کی وصیت کا جذبہ رہنا چاہیے۔ آپ کا ایمان بچے گا عمل صالح سے، آپ کا عمل صالح درست رہے گا تواسی بالحق سے، یعنی جس کو آپ نے حق سمجھا، ایمان کو حق سمجھا، اس کی تواسی کیجیے، اس کی وصیت کیجیے، اس کی تلقین کیجیے۔ عمل صالح کو آپ نے حق سمجھا، اس کی تبلیغ کیجیے، اس کی وصیت کی، اس کا حکم دیجیے۔ تواسی بالحق پہ آپ برقرار نہیں رہ سکتے، قائم دائم نہیں رہ سکتے جب تک کہ آپ جس کو آپ نے حق بات کی وصیت کی ہے اسے صبر کرنے کی تلقین نہ کریں۔ کیوں؟ ایمان آپ لائے ہیں، ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، اچھا عمل آپ کر رہے ہیں، اچھا عمل کی دعوت دے رہے ہیں، تواسی بالحق آپ کر رہے ہیں، تواسی بالحق کی دعوت دے رہے ہیں، تو صبر آپ کر رہے ہیں تو صبر کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں قرآن مقدس کی سورہ نے کس قسم کی حقیقت کو اجاگر کیا ہے۔ کیا کہا؟ ایمان بچانا ہو عمل صالح کرو، عمل صالح بچانا ہو حق بات کی وصیت کرو، حق بات کی وصیت پہ ثابت قدم رہنا ہو صبر کرنے کی تلقین کرو۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیور علم سے آراستہ پیراستہ کیا گیا۔ آپ سے کہا کہ اٹھیے، لوگوں کو خبردار کر دیجئے۔ بیان کرتے کرتے اللہ نے کیا کہا؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کیجئے گا۔ حق پہ ثابت قدم رہنا، حق پہ جمے رہنا، حق کا پرچارک بننا، حق کی تبلیغ و اشاعت کرنا، یہ پھولوں کا سیج نہیں ہے،
یہ نرم گرم بستر نہیں ہے، یہ انگاروں پہ چلنے کے برابر ہے، یہ کانٹے دار بستروں پہ لیٹنے کے برابر ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان صحیح سالم رہے، اسے آراستہ کیجیے عمل صالح سے، اچھا عمل سے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا، لوگ بہت عمل کرتے ہیں، رات رات بھر بندگی کرتے ہیں، صبح شام بندگی کرتے ہیں، ہر وقت بندگی کرتے ہیں، کثرت عمل کا مطالبہ اللہ نے نہیں کیا ہے، کہیں بھی نہیں کہا زیادہ عمل کرو، اعمال مختصر بتلائے گئے، لیکن کہا اچھا عمل کرو۔ کبھی حسن عمل کا تذکرہ ہے، کبھی عمل صالح کا تذکرہ ہے، بہت زیادہ عمل کرنے کا نہیں ہے، ورنہ ایسا بھی ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کرتے کرتے انسان تھک جائے گا پھر بھی جہنم میں چلا جائے گا۔ یعنی زیادہ عمل کر کے بھی انسان جہنم میں جائے گا۔ پڑھتے ہیں نا سورہ غاشیہ، عاملۃ ناصبہ، عمل کرتے کرتے تھکا ہوا انسان ہوگا، تصلی نارا حامیہ، پھر بھی جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں چلا جائے گا۔ اس لیے قرآن نے کثرت عمل کا مطالبہ نہیں کیا، حسن عمل اور عمل صالح کا مطالبہ کیا۔ عمل تھوڑا ہو لیکن صحیح ہو، عمل تھوڑا ہو مگر صالح عمل ہو۔ اسی قرآن نے کیا کہا؟ من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ جو انسان اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھا عمل کرے اور اللہ کے ذات اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر ڈالے۔ کیا فرمایا؟ انسان اگر گھسارا سے، نقصان سے بچنا چاہتا ہے اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اور اگر اپنے آپ کو ایماندار سمجھتا ہے تو اپنے ایمان کو اچھے اعمال سے آراستہ پیراستہ کرنے والا ہونا چاہیے۔ اگر وہ خود اپنے آپ کو مسلمان اور مومن سمجھتے ہوئے حسن عمل کا پیروکار بنا ہوا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے اپنے حد تک محدود نہ رکھے، اپنے دوست احباب تک، رشتہ دار تک، جہاں تک آپ کی پہنچ ہے وہاں تک اس کی تبلیغ کرے، اور پھر اس کے بعد آپ کی دعوت و تبلیغ سے اگر کوئی انسان متاثر ہوتا ہے اس کے ساتھ پریشانی ہوتی ہے۔ آپ امیر ہیں، کوئی آپ اٹھا کے آپ کو نہیں دیکھے گا، جس کو آپ نے دعوت توحید و سنت دی ہے اس بیچارے نے کتاب و سنت کے دامن کو تھام لیا ہے، اب اسے آنکھ دکھائی جاتی، اس کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے، اسے گھر سے نکالا جاتا، اسے پریشان کیا جاتا، اسے مارا پیٹا جاتا، اسے جیل کی سلاخوں میں ڈالا جاتا، اسے تسلی کون دے گا؟ مسلمان کو بنا دیا، تسلی کون دے گا؟ کتاب و سنت کی دعوت تو دے دی، آپ کے کہنے کے نتیجے میں توحید و سنت کا پرچارک بن گیا، لیکن گھر کے لوگوں نے گھر سے نکال دیا، فٹ پاتھ پہ رہے گا؟ قرآن نے کہا صبر کی تلقین کرو، ان کے سامنے صبر کا پہاڑ بن کے رہو، دیکھو میں صبر کا پہاڑ ہوں، تمہیں بھی تلقین کرتا ہوں۔ یہ ہے سورۃ العصر، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خسارہ سے اور نقصان سے نکلنے کا اور محفوظ رہنے کا ایک بہترین نسخہ کیمیا بتا دیا کہ ایمان و عمل صالح کے زیور سے آراستہ رہیے اور ہر طرح کے خسارہ نقصان سے محفوظ رہیے۔ یاد رکھیے گا یہ صرف دنیاوی نقصان نہیں ہے، اخروی نقصان بھی ہے۔ بس 2 منٹ آپ کا اور لیتے ہیں۔ عالمی پیمانے پر مسلمان نقصان سے دوچار ہیں۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان کا حال جانتے ہیں، وہ بھی کیا حال جانتے ہیں۔ اتنا ہو جانے کے بعد بھی ہم تو سدھرے نہیں ہیں، بگاڑ کے وہ سارے راستے ہمارے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ جن وجوہات کی بنیاد بھی پٹائی ہو رہی، کٹائی ہو رہی ہے، ٹھکائی ہو رہی ہے، دھتکارے جا رہے، للکارے جا رہے، بھگائے جا رہے، دوڑائے جا رہے، اپنی دنیا میں مگن ہے، دنیا میں مگن ہے۔ تو بھائی ہم بچنے کی تدبیر کیا کرتے ہیں؟ قرآن کے چومنے چاٹنے کے لیے، تبرک کے لیے، 28 گھنٹہ کے طور پر استعمال کرنے کے لیے، یا دنیا والوں کے سامنے بگاڑنے کے لیے
کہ اللہ کلام ہمارے پاس ہے. قرآن نے جو نسخہ دیا ہے اس نسخہ کو برتنے کے لیے دیا ہے. نقصان سے بچنا ہے ایمان لاؤ، نقصان سے بچنا ہے اچھا عمل کرو، نقصان سے بچنا ہے حق بات کی وصیت کرو، نقصان سے بچنا ہے صبر کرنے کی تلقین کرو. اور یہ چاروں چیزیں بیک وقت پانی جانی چاہیے، ایسا نہیں الگ الگ ہے، ایک ساتھ چاروں ہونا چاہیے. اس طرح مکان کے 4 پیلر ہوتے ہیں اس طرح یہ 4 پیلر ہیں. ان چاروں چیزوں کی بنیاد کو مضبوط رکھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ضمانت لے لیجئے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. نقصان سے بچنا ہو، آدمی کے نقصان سے بچنا ہو، جنات کے نقصان سے بچنا ہو، شیطان کے نقصان سے بچنا ہو، چرند برند کے نقصان سے بچنا ہو، آفت سماوی اور ارضی کے نقصان سے بچنا ہو، دینی اور دنیاوی نقصان سے بچنا ہو، انفرادی اجتماعی نقصان سے بچنا ہو، ساری طرح کے نقصان سے بچنے کے لیے اللہ نے نسخہ بتا دیا. ایمان، عمل صالح، تواصی بالنقر، تواصی بالصبر کے دولت سے مالا مال ہوئیے اور اللہ کے فرمان کے مطابق دندناتے پھریے. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، کیونکہ قرآن نے نقصان سے بچنے کا نسخہ آپ کو دے دیا ہے. ہمارے پاس نسخہ موجود ہے لیکن کرتے ہم کیا ہے؟ آگ لگی ہوئی ہے بھائی، آگ لگی ہوئی ہے بھائی، آگ لگی ہوئی، پانی ڈالنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. سب دیکھ رہا تماشا، آپ کی آگ لگی ہوئی بولنے سے آگ بجھ جائے گی، اس آگ کو بجھانا پڑے گا. جو نقصان کی بھٹی جل رہی ہے اور جس میں عالم اسلام کے سارے مسلمان گویا جل رہے ہیں، اب ان کو توفیق نہیں ملتی ہے اس آگ کے بجھانے کی، تو سوائے اسرافیل کے سور کے آپ کو کوئی جگا نہیں سکتا ہے. اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو سور اسرافیل کا انتظار مت کیجیے. قرآن مقدس کی آیت میں بیان کردہ اصول و ضوابط کو اپنائیے اور آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح آپ کو کامیابی ملتی ہے. مثال، انبیاء کی تاریخ پڑھ لیجئے، سارے لوگ مخالف ہیں، پورے علاقے میں تنہا ایک نبی ہوتا ہے، سب مخالف ہیں، باپ بھی مخالف، ماں بھی مخالف، بیٹے بھی مخالف، بھائی بھی مخالف، کنبہ خاندان کے لوگ مخالف، حکومت وقت مخالف. کیا بگاڑ لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور کیا بگاڑ لیا حضرت نوح علیہ السلام کا، کیا بگاڑ لیا حضرت صالح اور حضرت ہود علیہ السلام کا، کیا لوگوں نے بگاڑ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا. پوری تاریخ انبیاء کی پڑھ لیجیے، ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا یہی ایمان تھا، عمل صالح تھا، حق بات کی وصیت کرنے کا جذبہ تھا، صبر کرنے کی توفیق، صبر کی تلقین کرنے کی توفیق تھی. نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نمرود ہو کے فرعون ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی گئی. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے کہنے کو، لیکن بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، بولنے کی جرأت و طاقت نہیں ہے. کیوں؟ ہم 2-4 روپئے میں اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں اور عمل صالح کا جنازہ نکال دیتے ہیں. جہاں حق بولنا ہوتا ہے وہاں خاموش ہو جاتے، نہیں بولتے. کیوں؟ چائے نہیں ملے گی، نذرانہ نہیں ملے گا، پوچھا نہیں جائے گا، دعوت نہیں ملے گی. نتیجے میں کیا ہے؟ نگاہ بچا لیتے ہیں. جب ہمارا ایمان کا یہ عالم ہوگا تو لڑتے رہیے اور مرتے رہیے، کچھ نہیں کر سکیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ خسارہ اور نقصان سے بچیں تو قرآن مقدس کے بیان کردہ ان اصول و ضوابط کو اپنائیے اور یقین کیجئے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے. حکومتیں بنتی ہیں، بگڑتی ہیں، حاکم وقت آتے ہیں اور جاتے ہیں. فرعون سے بڑا کوئی حکمراں گزرا، پھر فرعون کے لیے موسیٰ بھی پیدا ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرعون جیسے حکمراں کی حکومت کو تخت و تاج کرنا چاہتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار شاہی میں پرورش کرواتا ہے، وہاں رہ کے پرورش پاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کی حکومت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. تو آپ جہاں فرعون آپ کے سامنے ہو، موسیٰ تو بننے کی کوشش کیجئے. موسیٰ علیہ السلام بننا یہ نہیں کہ اب نبی بن جائیے، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنائیے. انہوں نے بھی اللہ کی تعلیم کو لیا اور موسیٰ علیہ السلام جہاں سے جس سوتے تھے تورات کے نسخے کو عوام الناس اور خواص الناس کے سامنے تلاوت کرتے تھے.
وہی سوتا وہی سمندر سے آیا ہوا یہ نہر، یہ جاری چشمے جاری قرآن مجید کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے۔ اب وہی کے اس کلمات کے فیض کو لوگوں تک پہنچائیے، اور پھر دیکھیے کامیابی کامرانی کس طرح ملتی ہے اور نقصان سے خسران سے کس طرح نجات پا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے اور اپنے حالات کی اصلاح کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔